بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على خير خلقه محمد بن عبد العالمين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات سامعین کرام، کل آپ کے سامنے زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور جنت الفردوس کے وارثوں میں اس کا شمار کرے گا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی آدمی کے اوپر یہ 5 شرطیں پائی گئی، کسی آدمی کے اندر 5 شرطیں پائی گئی تو اس پر زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے. پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کرنے والا ہو. اس شخص پر زکوٰۃ نکالنا فرض اور واجب ہوتا ہے، کافر پر نہیں. دوسری شرط جو بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ نکالنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ چکا ہو، تب اس پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تو وہ مجرم ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچا ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض اور واجب نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہو، تب اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض اور واجب ہوگا. اور تیسری شرط جو بتلائی گئی ہے کہ وہ مکمل ملکیت رکھتا ہو، جس مال کی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس مال کی وہ مکمل مالک ہو، ملکیت رکھتا ہو، تبھی اس کی زکوٰۃ مانی جائے گی. یہ نہیں کہ بڑے بھائی کے پاس بہت زیادہ مالدار ہے، بڑا بھائی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو چھوٹا بھائی اس کی مال سے زکوٰۃ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ زکوٰۃ دینے والا خود اس کا مالک ہو، تبھی اس کی زکوٰۃ کو قبول کی جائے گی. چوتھی شرط جو یہ ہے کہ اس مال کو حولان حول پہنچ چکا ہو، تب اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض اور واجب ہوگا. اب کسی کے مال پر حولان حول عید الفطر کے 1 یا 2 مہینے بعد ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں، برکت والے مہینے میں، رحمت والے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے اور اس کا حولان حول یعنی سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے، 1 یا 2 مہینہ باقی ہے، اگر وہ اسی مہینے کے اندر نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جو بھی نیکی کرتا ہے آدمی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جو 5ویں شرط بتلائی گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا غلام نہ ہو، بالکل آزاد آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ 5 شرطیں ہیں زکوٰۃ نکالنے والے پر. اگر یہ 5 شرطیں پائی گئی تو اس پر واجب اور فرض بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہر مالدار مرد و عورت، بالغ نابالغ، عقل مند غیر عقل مند، یہ سب پر فرض ہے، اس کا حکم ہے. اب آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ نکال دے، اور بیوی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکتی ہے. مثال کے طور پر اس کے ورثہ میں سے اتنا مال ملا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ چکی ہے تو اپنی زکوٰۃ خود نکالے. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے اس کے انتقال ہو گیا اور وہ خود مالدار تھا، بہت مالدار تھا اور اس کے بچے بھی ہیں، وہ آدمی تو انتقال ہو گیا اس کا. اب جو ان بچوں کی کفالت کرے گا، جس نے ان بچوں کی ذمہ داری لی ہے، اس کا فرض بنتا ہے، اس کا واجب بنتا ہے کہ ان بچوں کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اب وہ آدمی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو جو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، ذمہ داری لیا ہے، وہ ان بچوں کی مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اپنی طرف سے نہیں. اسی طریقے سے وہ آدمی جو پاگل ہے، اس کے پاس مالدار ہے، وہ بہت مالدار ہے، تو جو آدمی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاگل آدمی کی زکوٰۃ ادا کرے. اسی طریقے سے
زکوٰۃ یا حلال جو کمائی ہوتی ہے وہی کمائی ہم زکوٰۃ میں دیں گے. یہ نہیں کہ رشوت کا مال ہو، سود کا مال ہو، یا چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو. یہ سب اگر کوئی انسان دے گا تو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ تو زکوٰۃ یہ 4 چیزوں پر ہے. پہلی چیز سونا چاندی نقدی پیسہ. دوسری وہ زمینی پیداوار جس سے اناج، گنے، چاول، گیہوں ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض و واجب ہے. اسی طرح سے تیسری چیز وہ مال تجارت جس سے آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکانیں کرتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح سے جو چوتھی ہے وہ ہے کہ جانوروں پر زکوٰۃ. یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. پہلی چیز ہم دیکھیں سونا. الحمدللہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، استعمال کرتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ نصاب کو پہنچا ہے کہ نہیں، ہم اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو سونے کی دیکھیں 87 گرام یعنی 87 گرام 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور وہ نصاب اور وہ حولان حول ہو چکا ہے، یعنی 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گا. 7.5 تولہ سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگا. 87 گرام سے 1 گرام بھی کم ہوگا تو زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. 87 گرام یا اس سے زیادہ ہو تب اس پر فرض اور واجب بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اسی طرح سے چاندی کا مسئلہ ہے. 612 گرام یعنی 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض اور واجب ہو جائے گا. اس سے 1 گرام بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ نکالیں گے. اسی طریقے سے جو سونا چاندی ہے، چاہے وہ محفوظ ہو یا غیر محفوظ ہو، چاہے استعمال میں ہو یا تجوری میں سے بند کر کے رکھ دیا گیا ہو، ان دونوں پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے سونا چاندی چاہے مخلوط ہو یا غیر مخلوط ہو، یعنی مکس کر کے کوئی کچھ زیور بنایا گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب اور فرض ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے. 2 سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتودین زکات ہذا، کیا تو اس کے زکات ادا کرتی ہے؟ جو یہ تو نے کنگن پہنا ہے سونے کی، کیا تو اس کے زکات نکالتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زکات نہیں نکالتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسور کی ان یصدرک اللہ بہما عز وجل یوم القیامت سوارین من النار. کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان 2 سونے کے کنگنوں کے بدلے اللہ رب العالمین جہنم کے 2 کنگن پہنائے؟ کیا تجھے پسند ہے؟ جہنم کے 2 کنگن تجھے پہنائے اللہ رب العالمین، یہ تو زکات نہیں نکالتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تجھے جہنم کے 2 کنگن پہنائے، کیا تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تمہیں اس کی زکات نکالنی پڑے گی. اس نے فوراً فالقاہ، حدیث میں آتا فالقاہ، تو اس نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ 2 سونے کے کنگن اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو یہ حدیث یہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی کہ جو سونے اور چاندی کے جو زکات ہوتے ہیں جو لوگ محفوظ کر کے رکھتے ہیں یا استعمال میں ہو، ان دونوں پر زکات واجب اور فرض بنتا ہے. اب نہ نکالیں تو جان لیجیے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین سخت عذاب، انہیں اللہ رب العالمین سخت عذاب سے دوچار کرے گا. جو لوگ زکات نہیں نکالتے ہیں، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، مال ان کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، حولانے ہول بھی ہو جاتا ہے، یعنی 1 سال مکمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بخیل اور کنجوسی کی وجہ سے، صرف اور صرف بخیل اور کنجوسی کی وجہ سے زکات نہیں نکالتے. تو ایسے لوگ جان میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہیں اور کل
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں بہت سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زکوٰۃ جو صاحب نصاب تک پہنچ چکے ہیں اللہ رب العالمین انہیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، اور اسی طرح سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور ہم جو اس مہینے کے اندر جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو اس کو قابل قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔